کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 درجات جنت میں بلند ہوں گے۔ صلی اللہ درود پڑھا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ کفار کو پتہ چلتا ہے، کفار وہ فوراً جو ہے سب کو جمع کرتے ہیں، آس پاس کے سارے کفار کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ، کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کفار تو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے رائے لی کیا کرنا چاہیے۔ وہی سارے لوگ جو گھروں سے نکل کے ہمارے مقابلے میں آ گئے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ان کی گھروں پر جا کر حملہ کرتے ہیں، وہ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ نہ جو ہے نہ ان کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں اور نہ جو ہے یہاں لڑتے ہیں، یہ مشورے میں طے ہو گیا۔ بلکہ کیا کرتے ہیں، ہم تو لڑنے کی نیت سے نکلے ہی نہیں ہیں، ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے۔ کفار آتے رہے، ایک آیا دوسرا آیا، تو آ کر جو ہے وہ آپس میں مصالحتی کمیٹی بیٹھی، آپس میں گفتگو ہوئی اور ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کفار کی طرف سے ایک شخص آیا، وہ آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے اس نے اللہ کے نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، آگے جو ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ آگے گیا تو اس کافر کا بھتیجا نبی علیہ السلام کا شاگرد اور مرید تھا، سامنے کھڑا ہوا، آگے بڑھا اور اپنے نیزے سے اس کے ہاتھ کو یوں مارا، اس کے ہاتھ پر نیزے سے مارا۔ اپنے ہاتھ کو دور کرو، اپنے ہاتھ کو دور کرو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہاتھ لگاتے ہو، ہاتھ پیچھے کرو۔ حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو مناتے ہیں، اس کی داڑھی پہ ہاتھ لگتے ہیں، بھائی تیری مہربانی یار، تو مان جا۔ اس نے اسی طرح کیا، لیکن صحابہ کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی وجہ سے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ شخص ہاتھ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کے ساتھ لگائے۔ نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں فلاں ہوں۔ انہوں نے کہا تیری وجہ سے تو میں فلاں مسئلہ میں ابھی تک پھنسا ہوں، تیری وجہ سے پریشان ہوں۔ پھر اس نے کہا تم لوگ یہ دیکھو، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اللہ کے نبی کے صحابہ کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ جب لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی تو یہ بھاگ جائیں گے۔ صدیق اکبر نے غصے سے دیکھا، فرمایا کہ اپنے معبود کی شرمگاہ کو چاٹ۔ تو غصے سے کہا اپنے معبود لات کی شرمگاہ کو جا کر چاٹ، ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ کہا تو کون؟ انہوں نے کہا یہ ابوبکر صدیق۔ کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں سے یہ شخص، یہ کافر گفتگو بھی کر رہا ہے، گفتگو کرتے ہوئے نوٹ کر رہا ہے، یوں ساتھ میں دیکھ بھی رہا ہے کہ ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے صحابہ ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، یہ نوٹ بھی کر رہا ہے کن آنکھیوں سے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے سارے سب کو دیکھ بھی رہا ہوں، یہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور دیکھ رہا ہوں کہ وہ فلاں شخص ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اور پیچھے دیکھو وہ فلاں باتیں کر رہا ہے، میں بات آپ سے کر رہا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ یہ کافر واپس گیا، واپس جا کر اس نے اپنے کفار کے لشکر سے کہا، اپنے سرداروں سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے ساتھیوں کی جو ان سے محبت دیکھی ہے، آج تک میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں، جو عزت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں، آج تک میں نے کسی بادشاہ کے سامنے ان کے وزراء، ان کے نوکر چاکروں کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا کہ ان کی اتنی عزت کرتے ہوں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ اگر دھوپ پھینکتے ہیں تو ان کے صحابہ آگے بڑھ کے ہاتھ آگے رکھتے، اور دھوپ جو ہے زمین پہ نہیں گرتا، ان کے ہاتھ پہ گرتا ہے، مسل کے اپنے چہرے پر لگا دیتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، بلکہ یہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جسم پر یہ پانی لیتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اگر کسی کو پانی نہ ملا، دوسرے کے ہاتھ سے تر ہاتھ سے ہاتھ لگا کر وہ تر ہاتھ اپنے جسم پر لگاتے ہیں۔ اتنی محبت میں نے آج تک بادشاہوں کے وزراء، ان کے نوکر چاکر، ان کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوں جتنی عزت اور جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں۔ اتنی عزت، عشق اور محبت۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی دی جانے لگی تو تیری کیا رائے ہے؟ یہ سوال پوچھا، سوال سمجھ میں آ گیا؟ اگر تیرے بدلے میں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے، تیری رائے کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دیں، بدلے میں ایسی کرنے کی تڑ اور طاقت اور پاور ان کے اندر تھی نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن صرف ہوا میں ایک بات کر رہے تھے کہ ان کے صحابہ ان سے کتنا عشق کرتے ہیں، ان کے صحابہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے سوال کیا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، کیا رائے ہے؟ اوئے ہے قربان جائیں صحابہ کے، قربان جائیں۔ حضرت زید نے فرمایا کہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر پہ ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے یہ گوارا نہیں، تو مجھے اپنی جان کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھانسی کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ واہ جی واہ، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے۔ اپنی جان کی بازی لگانی پڑی تو لگا لیں گے۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ جنگ کے موقع پر ایک افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی قتل ہو گئے، یہ افواہ پھیل گئی۔ صحابہ آگے بڑھے کہ آج مر جانا بہتر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے تو ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ نہیں چاہیے۔ آگے بڑھے اور کفار سے لڑنا شروع کیا، یا ان کو ماریں گے یا خود چلے جائیں گے، اللہ کے نبی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ موت تو ہمیں بھی آنی ہے، آپ بھی ایک دن دار فانی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا میں بھی جنت میں چلا جاؤں، آپ بھی جنت میں چلے جائیں، تو یقیناً نبی کا مقام امتی سے بہت اونچا ہوتا ہے، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا، ہمارا درجہ تو نیچے ہوگا، ہمیں تو جنت میں بھی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ جنت میں اگر ہم آپ کا دیدار نہیں کریں گے تو اس جنت میں کیا مزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں سر کو جھکایا، یوں سر جھکا کے تھوڑا سوچ رہے تھے، اللہ نے قرآن بھیجا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار قسم کی طبقات کے ساتھ ہوں گے۔ صحابے کو یہ جب آیت سنائی، صحابہ سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ جنت میں آپ کا دیدار ہوگا، ہمیں جنت بھی اچھی لگے گی، ہمیں جنت بھی تب اچھی لگے گی، آپ کا دیدار کریں گے تو تب اچھی لگے گی۔ یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، جب آپ کی یاد تڑپاتی ہے اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کا مبارک چہرہ نہ دیکھ لوں۔
جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے سے سارے کے سارے غم دھل جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں اب میں علل اعلان تبلیغ کروں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ صدیق تمہیں تکلیف ہوگی نہ کرو۔ انہوں نے اصرار کیا، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو آج میں علل اعلان حرم کے اندر جا کے اللہ کی توحید کا، آپ کی رسالت کا اقرار کر لوں، اس کی میں دعوت سب کو دینا چاہتا ہوں۔ جب اصرار کیا اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، سارے صحابہ اور نبی علیہ السلام گئے۔ تھوڑے سے گنے چنے لوگ تھے، ابتدا تھی، شروع کے دن تھے۔ ابتدا میں اب یہ جیسے ہی گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطبہ دیا جو اسلام کا سب سے پہلا خطبہ تھا، جو صدیق اکبر نے پیش کیا۔ سب سے پہلا خطبہ تھا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خطبہ دینا شروع کیا، خطبے کی ابتدا میں اللہ کی توحید، پھر رسالت کا اقرار، معبودان باطلہ کا انکار جیسے ہی کیا، سارے کے سارے کفار ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ صدیق اکبر سب پر ٹوٹ پڑے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خطبہ دے رہے تھے، اس وجہ سے کافروں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور ان کے بنو تیم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ آئے، بنو تیم کے لوگ آئے اور آ کر دیکھا کہ یہ حالت کر دی ظالموں نے۔ انہوں نے کہا اگر یہ ابوبکر ہوش میں نہ آئے تو ان کے بدلے میں عتبہ کو ہم قتل کریں گے۔ اس نے بڑا تشدد کیا ہے، گھر لے گئے، جب شام تک بے ہوش رہے، جب شام کو ہوش میں آئے، سنو میں اور آپ درد میں اور تکلیف کے اندر کیا آوازیں دیتے ہیں، میری آواز کیا ہوگی؟ ہے یہاں پر درد ہے، ظالموں نے یہاں مارا ہے، یہاں درد ہے، ظالموں نے یہاں مارا ہے، میرا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، میرے سر میں تکلیف ہے، میری آنکھ کو تکلیف پہنچی ہے، میرے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کی یہ صدا ہوگی۔ قربان جائے صدیق اکبر کے، جیسے ہی ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں؟ میں اور آپ کیا سوال کریں، لیکن صدیق اکبر کیا سوال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، خاندان والوں نے کہا، بنو تیم کے لوگ کھڑے تھے جس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اب ہوش آیا ہے تو اسی کا نام لیتے ہیں، اسی کے لے اب بھی اسی کی بات کرتے ہیں۔ ناراض ہو کے چلے گئے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ہوش میں آ گئے، چلو ٹھیک ہے، جان میں جان آ گئی۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ کون سی بات ہے، ہم تو اس نبی کو مانتے نہیں ہیں، اسی نبی کی بات کرتا ہے۔ چلے گئے، اس کی اماں سے کہا، صدیق اکبر کی اماں سے کہا ان کو دودھ وغیرہ پلا لیں، کوئی چیز پلا لیں دودھ میں کچھ ملا کے، تاکہ یہ درد تکلیف دور ہو۔ اماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بیٹا یہ دودھ پیو۔ ہے قربان جائیں صدیق، تیری جوتی کے مٹی کے ذرات پر، تیرے جوتے بھی بڑے قیمتی ہیں، تیرے جوتوں سے جو مٹی لگنے والی ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہے۔ قربان جائیں، اماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بیٹا دودھ پیو۔ نے کہا اماں دودھ نہیں پیوں گا۔ نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے؟ نے کہا اماں جب تک میرے اپنے آقا کو ان آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔